بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویژو شارٹ نوٹس۔ آج ہم پاک اسٹڈی 301 کے لیکچر نمبر 3 کریں گے، جس کا ٹاپک ہے دا علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ موومنٹ کیوں بنی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور اس کی کیا امپورٹنس تھی اور کس بندے نے اس کو لیڈ کیا، یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں کہ جو وار ہوئی تھی 1857 میں، جس کی وجہ سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا مسلم کمیونٹی کے لیے، کیونکہ جو برٹش تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو 1857 کی وار ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر بہت سی پابندیاں لگائیں، ان کو بہت سی سزائیں بھی دیں۔ تو جہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو چیزیں ہائی لائٹ ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ شارٹ کویسچنز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو 1857 کی جو وار تھی، اس کے بعد مغلیہ جو سلطنت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور ڈائریکٹ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ کس کے انڈر چلا گیا، برٹش کراؤن کے اندر چلا گیا۔ تو اس کے بعد جو علی گڑھ موومنٹ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سر سید احمد خان میڈ ماڈرن ایجوکیشن دا وے ٹو پروگریس۔ جو ماڈرن ایجوکیشن تھی اس کا آغاز بھی اسی ٹینور میں ہوتا ہے۔ تو جب مسلم رول ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ نیو رولرز آ جاتے ہیں جو کہ برٹش ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمام جو ایجوکیشنل پالیسیز ہوتی ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عربی پرشین جو ہے نا اور ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف انگلش پڑھائی جائے گی، اور 1835 میں جو آفیشیل لینگویج تھی وہ انگلش ہو گئی تھی۔ یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے پالیسی میں کون سی ریسٹرکشن دی تھیں، عربک، پرشین اینڈ ریلیجیس ایجوکیشنل ان سکولز۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ رانگ ایٹیٹیوڈ آف ایوری تھنگ ماڈرن اینڈ ویسٹرن جو ہے نا وہ یہاں پہ کلچر پڑھایا جائے گا، جو کہ ایک برٹش کلچر ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں یہاں پہ پڑھائی جائیں گی، جو کہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک عجیب اس لیے تھا کیونکہ ان کے اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن اور اپنے طور و طریقے، تہذیب و تمدن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو ان کا جو تہذیب و تمدن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو وہ ایک قسم کا مسلم کمیونٹی کو وہاں سے مسلم کمیونٹی سے ہٹا کے اپنا جو ایک ان کا رواج ہے، اپنی ایک غیر مسلمیت ہے، وہ رائج کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان دنوں کے اندر سر سید احمد خان جو اپیئر ہوئے اس سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے جو برٹش اور مسلم کمیونٹی کے درمیان میں جو ایک بیریئر تھا، جو کہ نفرت تھی، جو ایک ان کے ذہن میں تھا کہ مسلم کمیونٹی غلط ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ورلڈ وار جو وار ہوئی ہے 1857، تو انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہوئی تھیں وہ سر سید احمد خان نے کہا کہ میں اس کو چینج کروں گا، ان کی جو سوچ ہے اس کو چینج کروں گا۔ تو مسلم کمیونٹی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہی تھی، اور جو برٹش تھے وہ ان کو اسلامک جو ایک پرشین اور عربک اس کے بارے میں نہیں ان کو پڑھنے دے رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے پھر جو مسلم تھے ان کو جو موٹیویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی پڑھیں گے اور وہ بھی پڑھیں گے۔ تو انہوں نے ماڈرن انگلش، ماڈرن جو لٹریچر ہے اس کو آگے بڑھ چڑھ کے پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ ماڈرن انگلش تھی، ماڈرن ایک قسم کا ایرا تھا جس کے اندر مسلم اگر پیچھے رہ جاتے تو یہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ جانے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ماڈرن کے اندر آتی ہے، اور ماڈرن جب تک نہیں پڑھیں گے تو مسلمز اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو کہ دوسرے ملک کر سکتے ہیں۔
تو اس دور میں حالی اینڈ شبلی ور آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ میں حالی اور شبلی جو ہے انہوں نے بھی ایسوسیٹ کیا تھا. تو سر سید's first and foremost objective was to modernize the Muslims following the Western cultural values that could create friendly atmosphere for the two communities. He motivated his community to learn the Western philosophy and English literature to get along with the ruling peoples. ٹھیک ہے. تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلم جو ہے نا وہ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان, اور مسلمانوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ ویسٹرن فلاسفی اور انگلش لٹریچر کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں نے کس طرح سے ان سے ڈیبیٹ کرنی ہے, کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے, کس طرح سے میں نے اپنے جو انہوں نے محرومیاں دی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. Therefore, in order to fulfill this desire that he stated the Aligarh movement, he had two immediate objectives in view. تو دو آبجیکٹیو تھے. وہ کون سے دو آبجیکٹیو تھے؟ یہ آپ کا شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ علی گڑھ جو موومنٹ تھی اس کے امیجیٹ آبجیکٹیو کون کون سے تھے. تو سب سے پہلا جو تھا وہ ایک جو ٹینشن کریٹ کی ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور برٹش کے درمیان, اس کو ختم کرنا ایک یہ آبجیکٹیو تھا. سیکنڈ تھا کہ جو انڈیوز دیم ٹو گیٹ جابس, جو جابس نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے. جو برٹش تھے وہ فیسلٹیز نہیں دے رہے تھے, تو ان کو ان سے جابس لینا اور فیسلٹیز لینا, یہ دو جو امیجیٹ آبجیکٹیوز تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دا آئیڈیلز آف سر سید میں بی سمڈ اپ ایز دا فالوئنگ. تو انہوں نے کچھ یہ جو آئیڈیل انہوں نے بنایا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ ایک بننا ہے. مسلمس کمیونٹی کو موٹیویٹ کیا, ان کو بتایا کہ ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر آف میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین برٹش گورنمنٹ اینڈ مسلمس. ایک ایسا ایٹماسفیئر بنانا ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹو موٹیویٹ دا مسلم ٹو لرن ویسٹرن ایجوکیشن, ٹو پرسیوٹ مسلمس ٹو ابسٹین فرام ایجیٹیشنل پولیٹکس. یعنی کہ وہاں پہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑا جا رہا تھا. ان کو جابز نہیں دی جا رہی تھیں, ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی تھیں. اس کے علاوہ پولیٹکس اور اس طرح کی ہر طرح سے محروم رکھا جا رہا تھا مسلمز کو. جو وار ہوئی تھی 1857 جب برٹش یہاں پہ آئے تھے, تو پھر خوش قسمتی سر سید احمد خان کی یہ تھی کہ ان کو بہت ہی اچھے سنسیئر دوست ملے تھے. تو یہاں پہ یہ بھی ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ کون کون سے جو ہے نا وہ دوست تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نواب محسن الملک تھے, نواب وقار الملک تھے, حالی شبلی, نذیر احمد, چراغ علی, محمد حیات اینڈ ذکاء اللہ. یہ وہ لوگ تھے جو کہ سر سید احمد خان کے دوست تھے, اور انہوں نے ہر اسٹیج کے اوپر مسلم کمیونٹی کو ان کے آئیڈیاز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ جو انگلش پروفیسرز کون کون سے تھے علی گڑھ کے اندر, جو بیچ, موریسن, ریلک اینڈ آرنولڈ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی گڑھ کالج کے اندر جو اس کو فرسٹ ریٹ انسٹیٹیوشن بنایا تھا, جو کہ انگلش لٹریچر کو یہاں پہ مسلمانوں کو پڑھاتے تھے. تو یہ جو انگلش پروفیسرز کا ہے یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ کون کون سے جو پروفیسرز تھے. اس کے علاوہ جو اگلا ٹاپک ہے اس کے اندر بہت سے ایم سی کیوزز آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, سر سید احمد خان لانچ ہز ایجوکیشنل موومنٹ بائی سیٹنگ اپ گلشن اسکول ایٹ مراد آباد 1857. مراد آباد میں جو اسکول بنایا تھا پہلا وہ 1859 میں بنایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وکٹوریہ اسکول ایٹ غازی پور میں 1863 میں بنایا تھا. سائنٹیفک سوسائٹی فار دا ٹرانسلیشن آف انگلش ورکس ان دا نیٹو لینگویج اردو ایٹ علی گڑھ ان 1864 میں. جو انگلش کو اردو ٹرانسلیٹ کرتا تھا وہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی ٹائپ بنایا تھا. وہ کب بنایا تھا؟ 1864 میں, اور علی گڑھ میں بنایا تھا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ امپارٹنگ انفارمیشن آن ہسٹری
accent and modern science of agriculture, natural sciences, physical sciences and advanced mathematics in 1866 में. اور اس کے بعد کمیٹی اسٹریونگ فار دا ایجوکیشنل پروگریس فار مسلمز 1870 میں تھا. محمدن اینگلو اورینٹل اسکول MAO اسکول کا بنایا تھا, وہ علی گڑھ میں بنایا تھا اور 1875 میں بنایا تھا. اور ایٹ دا پیٹرن آف انگلش پبلک اسکولس اینڈ لیٹر ریز ٹو دا لیول آف کالج ان 1877, جو کہ 1877 میں کالج کا لیول لے گیا تھا. پہلے کیا تھا, MAO اسکول تھا. اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی کا درجہ کب ملا اس کو, 1920 کے اندر جس کو جو ہے نا یونیورسٹی کا درجہ ملا. اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب ہوئی تھی, 1886 میں ہوئی تھی, وچ میٹ ایوری ایئر ٹو ٹیک اسٹاک آف دا ایجوکیشنل پرابلمس آف دا مسلمس اینڈ پرسیوڈ دیم ٹو گیٹ ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ابسٹین فرام پالیٹکس. اٹ لیٹر بیکیم پولیٹیکل piece of the Indian Muslims and the forerunner of the All Indian Muslim League. تو یہ جو کانفرنس تھی یہ ایک ماؤتھ پیس بھی بن چکا تھا, جو کہ مسلمس کو جو ان کے پرابلمس تھے ایجوکیشن کے, پولیٹکس کے یا دوسرے جو بھی ایشوز تھے ان کو ایک ڈسکس کرنا, ان کے ساتھ اس کو سولو کرنا. تو یہ ایک قسم کا نا وہ ایک ماؤتھ پیس بن چکا تھا مسلمس, انڈین مسلمس کا. تو اس کے بعد سر سید احمد خان کی کچھ رائٹنگس تھیں, کچھ انہوں نے جو رائٹنگ میں چیزیں بتائی تھیں, جو لکھی تھیں, جو ان کے کتابیں تھیں یا ان کے رسالے تھے, وہ بہت فیمس ہوئے تھے. علی گڑھ جو انہوں نے بنایا تھا, جو ان کا آئیڈیا تھا, ان کو انہوں نے پھر ریٹنگ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, جس میں سب سے پہلے جو ہے نا ان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند آیا تھا 1858 میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرے ان کی جو کتابیں آتی رہی ہیں, تو اس میں انہوں نے مسلمس جو اسلامک ٹیکنیکس اور اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا پروموٹ کرنے کی کوشش کی, اور دوسرے برٹش جو ہے نا ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو کرسچنز اور مسلمز ہیں وہ ایک ڈفرینٹ دو جو ہے نا وہ مذاہب ہیں اور ان میں ڈفرینس ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے ریٹن میں کرنے کی کوشش کی تھی. اور انہی دنوں کے اندر جو اردو ہندی کنٹروورسی آئی تھی 1867 کے اندر, تو تب انہوں نے بھی یہ چیز باور کروائی تھی کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں انگلش اور اس کے علاوہ اردو ہندی ہے, تو یہاں پہ ہندو اور مسلمز دو الگ الگ کمیونٹیز ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ چیز اس دور میں بتائی تھی جب کہ اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مسلمز اینڈ ہندو دو الگ کمیونٹیز ہیں, دو قومی نظریہ انہوں نے اس دور میں دیا تھا جب مسلم اور ہندوؤں کے درمیان میں اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی. تو سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ٹو برنگ اباؤٹ این انٹلیکچوئل ریولیوشن امنگ دا انڈین مسلمز. علی گڑھ موومنٹ سکسیڈیڈ ان اچیونگ اٹس میجر آبجیکٹیوز اینڈ بوسٹڈ آف دا ڈپریسڈ مسلمز کمیونٹی ٹو دا ریئل اسٹیٹس آف نیشن. تو یہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی, آپ امیجن کریں کہ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کتنی اہمیت کی حامل ہیں, کہ جس کی وجہ سے جو مسلم جہاں پہ پریشان تھے, جن کی حالت یہ تھی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کے ویسٹرن کلچر کو اپنائیں یا پھر کس طرح سے ہم اپنی مسلم جو روایات ہیں ان کو جاری رکھ سکیں. تو سر سید احمد خان وہ شخصیت تھی جنہوں نے اپنے دوست احباب کے ساتھ مسلمز کو لیڈ کیا اور ان کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنایا جہاں سے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وچ یونیورسٹی کس طرح سے اچھے نمبر لینے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں، ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں. اسائنمنٹ میں فل مارکس لینے کے بھی ٹرپس بتائے گئے ہیں، ان کو لازمی دیکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.